جگر تشنہ آزار تسلی نہ ہوا، جگر تشنہ آزار تسلی نہ ہوا، جوئے خو ہم نے بہائی بن ہر خار کے پاس۔ السلام علیکم ناظرین، معدہ ذوق اسیری کے نظر آتا ہے، معدہ ذوق اسیری کے نظر آتا ہے، دام خالی کفس مرغ گرفتار کے پاس۔ چنانچہ اس غزل کا دوسرا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور بلا تاخیر آغاز کرتا ہوں حسب دستور سب سے پہلے الفاظ کا ایک جائزہ، لیکن اس سے بھی پہلے ایک التماس کہ اگر کوئی صاحب چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی فرما لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ان تک بھی میری اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ہم پہلے الفاظ اور تراکیب کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ جگر تشنہ آزار، یہ مرکب توصیفی ہے۔ جگر جو ہے وہ موصوف ہے اور تشنہ آزار جو ہے اس کی صفت ہے۔ تشنہ آزار یعنی آزار کا تشنا، تشنا پیاسا، آزار تکلیف، یعنی ایسا جگر جو کہ تشنہ آزار ہو، تکلیف کا پیاسا ہو، یعنی اذیت کا پسند کرنے والا ہو، اذیت پسند ہو۔ ٹھیک، اس کے بعد آگے دوسرا لفظ تسلی نہ ہوا، تو یہ یوں سمجھے کہ تھوڑے سے اختصار کے ساتھ یہ لفظ مستعمل ہوا ہے۔ یہاں تسلی سے مراد صاحب تسلی نہ ہوا یا تسلی یاب نہ ہوا۔ تو عام طور پر ایسا اردو میں بولا نہیں جاتا کہ میں تسلی نہ ہوا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے تسلی نہ ہوئی، لیکن غالب نے جب استعمال کیا ہے اس طرح سے کہ تسلی نہ ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا یہ ورژن بھی اردو میں موجود ہے، لیکن آج کل ایسا کم بولا سنا سمجھا جاتا ہے۔ آج کل یوں ہی بولا جاتا ہے کہ مجھے تسلی نہ ہوئی، لیکن یہ کہ میں تسلی نہ ہوا یا وہ تسلی نہ ہوا، تو گویا کہ یہ ورژن بھی موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرا مصرع جوئے خوں، جوئے خوں، جو ہے یہ ندی کو کہتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو کے حوالے سے کہ جو کا لفظ جو ہے یہ دو طرح مستعمل ہے عام طور پر۔ ایک جو ہے وہ ندی کو کہتے ہیں جو کہ یہاں مستعمل ہے، جوئے خون یعنی خون کی ندی، ٹھیک۔ اور دوسرا جو ہے وہ فارسی کے اندر تلاش کرنے والے کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کہا جائے کہ آب جو کہ پانی کو تلاش کرنے والا۔ اب یہاں بھی بلکہ ایک ذہن میں ایک لطافت یا لطیفہ کہہ لیں وہ آ گیا ہے کہ آب جو کے بھی دو معنی ہیں، ایک یعنی پانی کو تلاش کرنے والا، دوسرا آب جو یعنی پانی کی ندی۔ تو آب جو ندی کو بھی کہتے ہیں اور آب جو ہم پانی کو تلاش کرنے والے کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جستجو کے اندر جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی تلاش کرنے والے کے معنی میں ہی ہوتا ہے۔ بہرحال جو کا لفظ کہیں بھی کسی لفظ کے آخر میں اگر آئے تو عام طور پر وہ تلاش کرنے والے کے معنی دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے بن ہر خار۔ بن جو ہے فارسی میں جڑ کو کہتے ہیں، ہر خار یعنی ہر کانٹا۔ تو بن ہر خار کا مطلب کیا ہوا؟ ہر کانٹے کی جڑ۔ کلیئر؟ بہانا جیسے ہوتا ہے پانی بہانا، آنسو بہانا، خون بہانا، یا کوئی چیز بھی بہانا، تو بہانا یہ اسی سے جو ہے یہ بہائی ہے۔ اس لفظی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں شعر کی توضیح کی طرف۔ تو یہ شعر بھی اپنے مطلق کی طرح جو ہے عاشق کے ذوق اذیت پسندی کا ہی عکاس ہے۔ جیسے میں نے اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا کہ عاشق کی طبع ثانیہ یہ بن جاتی ہے اذیت سہ کر کہ اس کو اذیت جو ہے وہ پسند آنے لگتی ہے، وہ اذیت پسند ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے اذیت نہ پہنچائی جائے تو اسے اذیت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے ایک طبع ثانیہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ ایسی ہی طبع ثانیہ اس شعر میں جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، حتیٰ کہ عاشق چاہتا ہے کہ اس کے پاؤں کے اندر جو ہے بس ہر جگہ ہی جو ہے وہ کانٹے پہ کانٹا جو ہے وہ چبھتا رہے، اور کہتا ہے کہ جگر تشنہ آزار، کہ میرا وہ جگر جو کہ تشنہ آزار ہے یعنی اذیت پسند ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہر وقت جو ہے وہ آزار پہنچتا رہے۔ تسلی نہ ہوا یعنی تسلی یاب نہ ہوا، اس کا ذوق اذیت پسندی جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، اس کو اپنی طلب کے مطابق اذیت جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکی، حتیٰ کہ جوئے خوں ہم نے بہائی،
ہم نے خون کی ایک ندی بہائی بنے ہر خار کے پاس، ہر کانٹے کی جڑ کے پاس۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگرچہ ہمارے پاؤں میں ہر جگہ کانٹا جو ہے وہ چبھ چکا ہے، اصل میں جہاں بھی کانٹا چبھتا ہے ظاہر ہے وہاں خون نکلتا ہے، ایک فطری سی بات ہے۔ جہاں بھی کانٹا کچھ زیادہ، اگر ہلکا سا چبھے تو الگ بات ہے، عام طور پر اگر زیادہ کانٹا چبھ جائے تو وہاں سے خون جو ہے وہ رسنے لگتا ہے۔ تو غالب نے اسی خون کو جو ہے وہ جوئے خون سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے، یعنی ہم نے ہر کانٹے کو اپنے خون سے سینچا ہے، دوسرے لفظوں میں، یا دوسرے بلکہ جو کہیں کہ تیسرے لفظوں میں کہ ہمارے پاؤں میں ہر جگہ جو ہے وہ کانٹا چبھ چکا ہے۔ کیوں؟ جب یہ کہا جائے کہ ہم نے ہر کانٹے کو اپنے خون سے سینچا ہے تو کیا مطلب ہے کہ جنگل میں موجود جتنے کانٹے تھے وہ سب کے سب میرے پاؤں میں چبھ گئے، تاکہ جو بھی کانٹا جنگل میں موجود تھا اس کے ارد گرد جو ہے اب آپ کو خون دکھائی دے گا، ہم نے جو خون بہا دیا ہے، یعنی وہ ہر کانٹا جو تھا وہ ہمارے پاؤں میں چبھ چکا ہے، اور ہمارے پاؤں سے نکلنے والا خون جو ہے وہ جو خون کی صورت میں اس کو سیراب کر چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جگر تشنہ آزار تسلی نہ ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی جگر تشنہ آزار جو ہے، یعنی ہماری وہ طبیعت جو کہ آزار کی تشنہ ہے، جس میں اذیت پسندی کا جوہر ہے، اذیت پسند ہے، وہ پھر بھی تسلی یاب نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی کتنا خوبصورت شعر ہے، اس سے زیادہ مبالغہ اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ جنگل میں موجود تمام کانٹے جو ہیں وہ اس بری طرح جو ہے وہ پاؤں میں چبھ چکے ہیں کہ ہر جگہ سے خون رس رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا ذوق اذیت جو ہے وہ تسلی یاب نہیں ہو رہا، بلکہ اس ذوق اذیت کا یہ تقاضا ہے کہ مزید جو ہے کانٹے ہمارے پاؤں کے اندر جو ہے چبھیں، ہمیں مزید اذیت سے جو ہے وہ فیض یاب کیا جائے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ یہ شعر بھی کسی نہ کسی حد تک وضاحت پذیر ہو چکا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے شعر کے ساتھ، اسی شرح و بسط کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ اس وقت تک دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ فقیر آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔